الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنی عوف عن خلاس و محمد عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ عن العارج عن عبد اللہ بن بجینہ قال صلی بنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقام فی الرکعتین الاولیین قبل ان یجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسلیمہ فکبرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے کتاب الایمان والنذر کی حدیث نمبر 6414 ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن بجینہ سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھایا، اور آقا نماز پڑھا رہے تھے۔ فقام فی الرکعتین الاولیین قبل ان یجلس، تو آقا کریم علیہ السلام دو رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، بیٹھے بنا ہی آقا کریم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دو رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، آقا دو رکعت کے بعد بیٹھے نہیں بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ شروعات میں جلدی حضور علیہ السلام کو لقمہ نہیں دیتے تھے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کا جب کوئی طریقہ دیکھتے تھے نا تو وہ سمجھتے تھے کوئی نیا حکم آ گیا ہے، تو صحابہ میں کسی نے لقمہ نہیں دیا، اور آقا دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر بنا بیٹھے ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فمضى فی صلاتہ، آقا اپنی نماز مکمل کیے، یعنی دو رکعت اور پڑھ لیے، 4 مکمل ہو گئی۔ فلما قضى صلاتہ، جب 4 رکعت مکمل ہو گئی، ابھی سلام نہیں پھیرے ہیں، 4 رکعت مکمل ہو گئی، تو ہوا یہ کہ انتظر الناس تسلیمہ، لوگ انتظار کرنے لگے کہ آقا سلام پھیریں گے، کہ اب سلام پھیریں گے آقا کریم علیہ السلام۔ تو آقا نے سلام نہیں پھیرا، فکبرا فسجدا، تو آقا کریم علیہ السلام نے تکبیر کہا اور فسجدا، اور سجدہ کیا، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے۔ ثم رفع راسہ، پھر اپنے سر کو اٹھایا، ثم کبرا، پھر تکبیر کیا، تکبیر کہا، وسجدا، اور سجدہ کیا، ثم رفع راسہ، پھر اپنے سر کو اٹھایا، وسلم، اور سلام پھیرا، یعنی سجدہ سہو کیا۔ 2 رکعت کے بعد جو بیٹھنا رہتا ہے نا، اگر کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے کہ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھنا بھول گئے، خیال نہیں آیا کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، اور کھڑے ہو گئے آپ، تو کھڑے ہو گئے تو اب اپنی 2 رکعت جو بچی ہے وہ 2 رکعت مکمل کریں، اور آخر میں سجدہ سہو کریں، نماز ہو جائے گی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور آقا نے الحمدللہ ایسا ہی کیا کہ اگر آپ بھول گئے شروع میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، تو الحمدللہ نماز اس کے بعد بھی مکمل کی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ تو کلیئرلی یہ سمجھ میں آ گیا، اور یہ کئی بار ہوتا ہوگا لوگوں سے جو 4 رکعت والی نماز میں، چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، اگر آپ 4 رکعت والی نماز کے لیے نیت باندھے ہیں اور 2 رکعت کے بعد چونکہ بیٹھنا رہتا ہے، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا رہتا ہے، تو اگر اتحیات کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے ہیں تو گھبرائیں نہیں، اپنی نماز کو مکمل کریں، اور آخری میں 2 رکعت جو مکمل 4 رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں
اس کے بعد 2 سجدہ جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں وہ سجدہ کریں، پھر سجدہ کر کے واپس بیٹھیں، پھر اتحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ سجدہ سہو کا ایک مسئلہ تو آپ کو سمجھ میں آیا۔ اسی مسئلے کی مناسبت سے میں نے آج مناسب سمجھا کہ سجدہ سہو کہاں کہاں کرنا پڑتا ہے، یہ میں آج تھوڑا آپ کو کلیئر کر دوں، چونکہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، ہر نمازی کو اس کا علم ہونی چاہیے کہ کیسی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور سجدہ سہو کے مسائل جو تفصیلات لکھے ہیں فقہاء کرام نے، آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو یاد رکھیے گا کہ واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں تقریباً 50 سے زیادہ واجبات نماز کے ہیں، تو یہ نماز میں جو چیز واجب ہیں اگر وہ بھول سے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے، وہ جو بھول سے چھوٹ گیا تو جو کمی رہ گئی اس کمی کی پورتی کے لیے سجدہ سہو ہے۔ ایک تو یہ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھینک کر 2 سجدے کرے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات اور درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ تو عموماً لوگوں کو آتا ہے۔ اگر بغیر سلام پھیرے سجدہ کر لیے، اگر کبھی ایسا بھول گئے کہ سجدہ سہو کرنا ہے لیکن ایک طرف سلام پھیرے بنا ایسے ہی 2 سجدہ کر لیے سجدہ سہو کے نام پر، تو بھی کافی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ کہ آپ نے ایک طرف سلام پھیرے بنا ہی سجدہ سہو کر لیا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، وہ بھی کافی ہے مطلب کہ ہو گئی، وہ جو کمی تھی اس کی پورتی ہو گئی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کر، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہوتا، کام آپ کا پورا ہو جاتا ہے، بہت ہلکی سی کمی اس میں رہ جاتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے، نماز میں جو واجب چیزیں ہیں اگر جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑ دے تو پھر سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کے واجب چھوڑ دیا، جیسے 2 رکعت 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے، 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے، ویسے ہی قرآن پاک جو ہر رکعت میں جو فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ملاتے ہیں وہ سورہ ملانا بھی واجب ہے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر سورہ نہیں ملایا یا جان بوجھ کر 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھا تو یہ چونکہ جان بوجھ کے واجب چھوڑ دیا، تو اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑتا ہے تو سجدہ سہو اس کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، وہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ ایسے ہی اگر سہون واجب ترک ہوا اور سجدہ سہو نہ کیا، جب بھی اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ بھول سے کوئی واجب چھوٹ گیا، بھول سے، اور سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو وہ نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کوئی ایسا واجب چھوٹا جو نماز کے واجبات سے نہیں ہے بلکہ اس کا وجوب کسی امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلاً خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا یہ ترک واجب ہے، مگر موافق ترتیب پڑھنا یہ واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہٰذا سجدہ سہو نہیں۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا، قرآن پاک جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے، جس سیریل نمبر سے قرآن کی صورتیں ہیں، اس سیریل نمبر سے پڑھنا قرآن پاک کو واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تلاوت کی واجبات میں سے ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ تلاوت اس انداز سے کرے کہ اس کی ترتیب، اس کی سیریل نمبر کا لحاظ رکھے، سیریل نمبر بگاڑے نہ۔ جیسے آپ تراوی میں سنتے ہیں الم ترا سے شروع ہوتی ہے، الم ترا فی اللیل پھر ارایت الذی، پھر انا اعطینا، یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، نماز میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں بھی آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں آپ کو قرآن کھول کے دیکھ لینی چاہیے، ٹک لگانی چاہیے، نشان لگانی چاہیے کہ کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں ہے۔ آپ کو چونکہ عموماً لوگوں کو بہت ساری صورتیں یاد تو رہتی نہیں ہیں، جو بھی 4 5 7 صورتیں یاد ہیں آپ قرآن کھول کے کبھی دیکھ لیا کریں کہ کون سی جو ہمیں جو یاد ہے اس میں کون سی صورت پہلے ہے، اس کے بعد کون سی ہے، اس کے بعد کون سی ہے، وہ لائن آپ یاد رکھیں، ترتیب وہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد نماز میں جو تلاوت کریں نا تو اس ترتیب کو دھیان رکھیں، جو پہلے نمبر پہ اس کو پہلے تلاوت کریں، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کی تلاوت کریں۔
اس ترتیب کے خلاف نماز میں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر نماز میں کوئی اس ترتیب کے خلاف کرتا ہے، وہ جو لائن ہے اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو نماز ان کی ہو جاتی ہے. یہ سجدہ سہو بھی اس میں واجب نہیں ہوتی، اس میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتی، لیکن ایسا کوئی جان بوجھ کے کرے گا تو گنہگار ہوگا. اب اس میں سجدہ سہو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو ترتیب سے پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے. تو اب نماز کے اندر پڑھے چاہے نماز کے باہر پڑھے، اس لائن کا لحاظ رکھنا پڑے گا، اس ترتیب کا لحاظ رکھنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا. اور فرض اگر چھوٹ جائے، جیسے نماز میں سجدہ یہ فرض ہے، نماز میں رکوع یہ فرض ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو اس سے نماز ہوتی ہی نہیں. سجدہ سہو بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. اگر کبھی فرض چھوٹ جائے، چاہے بھول کے چھوٹے چاہے جان بوجھ کے چھوٹے، دونوں صورت میں اگر فرض نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا تو وہ نماز نہیں ہوتی. سجدہ سہو بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کرتا، لہٰذا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اور اگر نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، مثلا اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا، ثنا پڑھنا، آمین کہنا، رکوع سجدہ میں جاتے ہوئے جو اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یہ سب اگر کوئی چھوٹ گیا جان بوجھ کے یا بھول کے اگر چھوٹ گیا تو اس میں سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جاتے ہیں، ویسے ہی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور مزید یہ کہ ثنا پڑھتے ہیں، الحمد ختم ہونے کے بعد آمین کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سنت یا مستحب ہے، سنت یا مستحب ہے. اگر یہ چیزیں چھوٹ گئی، کبھی غلطی سے چھوٹ گئی تو اس سے نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور سجدہ سہو اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو، اور اگر نہ ہو، مثلا نماز فجر میں سہو واقع ہوا اور پہلا سلام پھیرا اور سجدہ بھی نہ کیا کہ آفتاب طلوع کرایا، سو سجدہ سہو ساقط ہو گیا. یوں ہی اگر قضا پڑتا تھا اور سجدہ سے پہلے قرص آفتاب زرد ہو گیا، سجدہ ساقط ہو گیا. جمعہ یا عید کا وقت جاتا رہے گا جب بھی یہی حکم ہے. یعنی کبھی اگر غلطی ہو گئی اور سجدہ سہو کرنے کا وقت نہیں بچا، جیسے فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے اور فجر کی نماز میں آپ سے ایسی غلطی ہوئی جس میں سجدہ سہو ہے، لیکن ہوا یہ کہ سجدہ سہو کا وقت آیا جب نماز میں آپ کو تو سورج نکل آیا، نماز کا وقت ختم ہو گیا. اب سورج نکل آ جانے کی وجہ سے وہ سجدہ سہو جو ہے نا وہ آپ سے ساقط ہو جاتا ہے. ساقط ہو جانے کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز ہو گئی، وہ اب کلیئر ہو گیا کہ اب آپ کو سجدہ سہو کی حاجت ضرورت نہیں ہے. اچھا، جو چیز مانے بنا ہے، مثلا کلام وغیرہ منافی نماز، اگر سلام کے بعد پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے گا. کئی بار کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے نماز میں کوئی غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد آپ کو یاد ہے کہ سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن سجدہ سہو کا جو وقت ہے اس وقت بھی آپ کو یاد نہیں آیا، سجدہ سہو آپ نے کرا ہی نہیں، یاد نہیں آیا، یہاں تک کہ دونوں طرف سلام پھیر دیے، اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ایک دم یاد آتی کرے یار یہ تو سجدہ سہو کرنا تھا. تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اگر فوراً آپ کو یاد آ گیا کہ ابھی مجھے سجدہ سہو کرنا تھا، اور فوراً یاد آ گیا، آپ نے بات نہیں کیا، آپ نے گھوم کے نہیں بیٹھا، آپ نے گفتگو نہیں کیا، کوئی دنیاوی بات نہیں کیا، بس سلام پھیرے، ابھی یاد آ گیا آپ کو، تو اب بھی آپ کے لیے یہ وقت ہے کہ آپ فوراً پھر نماز کی طرف بیٹھ جائیں، ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کریں، اس کے بعد پھر اتحیات تشہد وغیرہ پڑھ کے دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ آسانی ہے نا. کئی بار آدمی پھر پوری نماز لوٹاتا ہے کہ یار میں نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب وہ سجدہ سہو تو کرا نہیں. تو اگر آپ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آ گیا آپ کو، اگر آپ نے گفتگو کر لیا تب تو بات ختم ہو گئی، اب دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ویسے ہی آپ اگر اپنا سینہ قبلہ کی طرف سے گھما لیا، یعنی اگر سینہ قبلہ کا چہرہ قبلہ کی طرف سے ہٹے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، سینہ قبلہ سے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اگر آپ سلام پھیرنے کے بعد گھوم کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ کو یاد آیا اچھا وہ تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو اب چونکہ گھوم کے بیٹھ چکے تھے، آپ کا سینہ قبلہ سے پھر چکا تھا، تو اب آپ کو دوبارہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی. سینہ پھیرنے سے پہلے، گفتگو دنیاوی کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو فوراً آپ سلام پھیر کے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں. یہ آسانی ہے، اس کو تو بہت اچھے سے یاد رکھیے گا دل میں. اور مزید اس کے مسائل آپ سنیں.
فرض اور نفل دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی نفل میں بھی اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ جب آپ سجدہ سہو کر لیں، سجدہ سہو کر کے بیٹھے نا، تو اس میں بھی اتحیات آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے، اتحیات بھی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتحیات پڑھ کر سلام پھیرے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی عموماً ہوتا یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے سجدہ سہو کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اتحیات بھی پڑھے، درود ابراہیمی بھی پڑھے اور دعائے معصورہ بھی پڑھے، پھر سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کرے، پھر سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر یہ تینوں چیزوں پڑھے، یہ بہتر ہے۔ ورنہ کوئی ایسا کرتے ہیں، اور عموماً ایسا ہی لوگ کرتے ہیں کہ اتحیات پڑھ کر سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اتحیات درود ابراہیمی اور پورا کرتے ہیں۔ ورنہ اگر سجدہ سہو سے پہلے بھی آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں اتحیات اور درود پڑھے اور دوسرے میں صرف اتحیات پڑھے۔ سجدہ ایک نماز میں اگر بہت ساری غلطیاں ہو گئی، ایک ہی نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے، کئی غلطیاں ہو گئی، تو کئی غلطیوں ہونے کے بعد بھی وہی 2 سجدہ سہو سب کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ اگر 2-3 غلطی ہوئی تو الگ الگ سجدہ سہو نہیں، جتنی غلطیاں ہوئی ساری غلطیوں کے لیے ایک ہی سجدہ سہو وہ جو کرتے ہیں وہی کافی ہے۔ اچھا، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی، یا سورت سے پیشتر 2 بار الحمد پڑھی، یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا، یہ بھی دھیان سے سن لیجئے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی کسی رکعت میں الحمد کی اگر ایک آیت بھی رہ گئی، یہاں تک کہ ایک لفظ بھی رہ گیا، تو سجدہ سہو واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں، فرض نماز کی آخری 2 رکعت میں جو ہے وہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہے اس میں سنت اور نفل کی 4 رکعت میں، وتر کی بھی 3 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا ایک لفظ بھی رہ گیا بھول سے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یا سورت سے پیشتر 2 بار الحمد پڑھی۔ اگر کوئی 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیا، اس کے بعد پھر کنفیوژن ہوا کہ یار میں صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا تھا، اور دوبارہ پڑھ لیا، تو سورہ فاتحہ کو اگر کوئی 2 بار پڑھ لینا تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یا پھر سورت ملانا بھول گیا، سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس سے سورہ ملانا تھا نا، سورہ ملائے بنا سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی رکوع میں چلا گیا، تو اس میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا، یعنی پہلے سورہ ملا لیا اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ یا پھر 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ملانا جو ہے نا، یہ کم سے کم 3 چھوٹی آیتوں کے برابر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی 3 چھوٹی آیت سے کم پڑھا، تھوڑا سا یعنی 1 آیت یا 2 آیت کے برابر پڑھا، تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، الحمد کے بعد سورت پڑھی، اس کے بعد پھر الحمد پڑھی، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ الحمد کے بعد سورت پڑھ لی اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ یوں ہی فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو اگر کوئی ڈبل بار پڑھے تو اس میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں۔ سورہ فاتحہ اگر فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں کوئی 2 بار پڑھتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ فرض نماز کی آخری 2 رکعت میں اگر کوئی ڈبل پڑھے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اس کو دوبارہ کیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ یہ بھی دھیان رکھیے گا، یہ تو بہت ہوتا ہوگا لوگوں کے ساتھ کہ اگر فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں پہلی 2 رکعت میں، شروع کی 2 رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا اور زیادہ تر پڑھ چکے تھے، سورہ فاتحہ کا زیادہ حصہ آپ پڑھ چکے تھے اور کسی وجہ سے پھر آپ نے اس کو ریپیٹ کیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ریپیٹ نہ کریں، دھیان سے پڑھیں اور ایک ہی بار اس کو مکمل کریں۔ اور اگر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور 1 آیت کے برابر پڑھ بھی لی، اب یاد آیا کہ الحمد تو نہیں پڑھا ہوں،
تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ واجب ہے۔ جی ہاں، اگر جیسے کھڑے ہونے کے بعد الحمد پڑھنا تھا نا، تو الحمد پڑھنے کے بجائے سورہ ملانا شروع کر دیے، اور جب سورہ ملانا شروع کیا ابھی تھوڑا سا ہی پڑھے تھے کہ یاد آیا کہ ابھی تو الحمد پڑھا ہی نہیں ہوں، تو واپس الحمد پڑھے، پھر سورہ ملائے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ فرض کی پچھلی رکعتوں میں، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملائی تو سجدہ سہو نہیں۔ آخری 2 رکعت میں تو صرف الحمد پڑھتے ہیں نا، فرض نماز کی آخری 2 رکعت میں صرف الحمد پڑھتے، سورہ نہیں ملاتے ہیں۔ سنتوں اور نفل میں آخری 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سورہ ملانا دونوں ہے، لیکن فرض نمازوں میں شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ ملانا بھی ہے، اور آخری کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہے۔ اگر کوئی بھول سے آخری کی 2 رکعت میں بھی سورہ ملا لے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، اور تعدیل ارکان اگر بھول گیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ تعدیل ارکان بھول گیا اگر نا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ یہ تو اللہ رحم کرے، کل اس پر بہت بات ہوئی تھی۔ تعدیل ارکان مطلب ہر رکن میں، رکوع میں، سجدہ میں، قیام میں سکون حاصل ہونا، اطمینان ہونا، یہ تعدیل ارکان ہے۔ جس اب رکوع میں گئے تو اطمینان ہو جائے، کھڑے ہو اطمینان ہو جائے، سجدے میں گئے اطمینان ہو جائے، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے اطمینان ہو جائے، دوسرا سجدہ کیے اس میں بھی اطمینان ہو جائے۔ ان میں اطمینان یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس میں اطمینان کو چھوڑا تو نماز ان کی سجدہ سہو واجب ہوگی، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا معاملہ بھی نہیں ہوگی۔ نماز تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ فرض میں اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا، دیکھیے جو حدیث پاک آپ نے سنا، فرض نماز میں اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہوا لوٹ آئے اور سجدہ سہو نہیں۔ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا آپ کو، بیٹھے نہیں، آپ نے 2 رکعت کے بعد اٹھنا شروع کیا۔ جب اٹھنا شروع کیے تو عموماً یاد آتا ہے کہ مجھے تو بیٹھنا تھا، تو اب جب اٹھنا شروع کیے نا، اگر آپ کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہے تو بیٹھ جائیں۔ سیدھا ابھی کھڑا نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے یاد آ گیا تو کیا کر لیں، واپس بیٹھ جائیں، اور بیٹھ جائیں، اس میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھ کر آپ اٹھنا شروع کیے، ابھی اٹھے نہیں ہیں، کھڑے نہیں ہوئے، اٹھنا شروع کیے تھے کہ یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائیں، اپنی نماز مکمل کریں، سجدہ سہو نہیں۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، 2 رکعت کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا، آپ نے بیٹھے نہیں، سیدھے کھڑے ہو گئے، اب جب کھڑے ہو گئے نا تو اب واپس بیٹھنے کے لیے لوٹنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ بیٹھنے کے لیے 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد لوٹنا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی نماز کو باضابطہ مکمل کیجئے اور اخیر میں سجدہ سہو کیجئے، نماز ہو جائے گی۔ لوٹنا منع ہے یہاں پر۔ اگر 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے تو اب کھڑے ہو جانے کے بعد لوٹنا وہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے لیے منع ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ واپس نہیں لوٹنا ہے، آپ کو اس کو نماز کو آگے بڑھانا ہے، سجدہ سہو کریں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا، کسی نے اگر ایسا کر بھی لیا کہ سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا، جیسے جماعت میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، اب 2 رکعت کے بعد امام کو بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے مقتدی لقمہ دیں گے، تو اب امام سیدھے کھڑے بھی ہو جاتے نا تو مقتدی حضرات کا لقمہ جو ہے وہ تو ظاہر سی باتیں دیں گے، چونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار تو بیٹھنا تھا، تو امام جو ہے مکمل کھڑے ہونے کے بعد بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو انتشار ہوگا، پبلک میں ایک عجیب بے چینی ہوگی کہ لقمہ کے بعد بھی نہیں بیٹھے، تو پھر وہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو کبھی اگر ایسا ہو گیا کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا پھر بھی اگر بیٹھ گئے تو کیا کرنا ہے سنیے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا تو بھی سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح مذہب میں نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا گنہگاری ہے۔ ایسا کرنا 2 رکعت کے بعد اگر آپ نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو کر کی اپنی نماز مکمل کریں، اور اگر کھڑے ہونے کے بعد بھی بیٹھ گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اب آپ کہیے گا گناہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کے بعد جو بیٹھنا ہے نا، یہ ہے واجب۔ 2 رکعت نماز کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اب جو کھڑے ہو گئے نا، یہ کھڑے ہو گئے مطلب نماز میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے۔
اب جب نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، آپ فرض میں پہنچ چکے ہیں، تو فرض میں پہنچنے کے بعد واجب کے لیے واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ فرض کا مقام زیادہ ہے، واجب کا مقام کم ہے۔ آپ سپریم کورٹ جا کے ہائی کورٹ تھوڑی آئیں گے، پہلے ہائی کورٹ جائیں گے پھر سپریم کورٹ جائیں گے، اور اگر کسی معاملے کو لے کر سیدھے آپ سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پھر ہائی کورٹ کون آئے گا؟ سپریم کورٹ بھی منع کرے گی، اوپر سے نیچے تھوڑی جاتا، نیچے سے اوپر آتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے، دنیا کا نظام ہی ہے۔ تو ویسے ہی جو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں نا، وہ ہے واجب، اور اب آپ کھڑے ہو گئے تو فرض میں پہنچ گئے، اور جب فرض میں پہنچ گئے تو فرض میں جا کر واجب کے لیے پلٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر پلٹ گئے تو نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ ہوگا۔ قاعدہ اولا میں یہ بھی غلطی بہت ہوتی ہوگی، اس کو دل پہ نقش کر لیجئے۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھا، اتحیات پڑھنے کے بعد عموماً کھڑا ہونا ہے، تو آپ کھڑے نہیں ہو کر درود شریف شروع کر دیے، درود ابراہیمی شروع کر دیے، اور درود ابراہیمی میں آپ نے کتنا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد، اتنا محمد تک اگر پڑھ لیا، اللہم صلی علی تک پڑھ لیا کوئی دقت نہیں، اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا آپ کو کھڑا ہونا تھا، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ 2 رکعت نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد آپ کو اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، اب آپ نے کھڑا نہیں ہوا، بھول سے آپ نے درود شریف شروع کر دی، درود ابراہیمی، تو درود ابراہیمی میں اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد لفظ محمد تک پڑھ لی اگر، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا، اب بھی اٹھ جائیں گے لیکن سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر اللہم صلی علی تک پڑھ لیے، محمد نہیں پڑھے، تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اللہم صلی علی محمد یہ کم سے کم ہے، اس کے آگے پڑھ لیں گے تو بھی سجدہ سہو ہی ہے، یعنی کم سے کم اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا بھول سے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اب سوال یہ کہ سجدہ سہو کیوں واجب ہے بھائی؟ پڑھے تو درود شریف نا، پڑھے کیا؟ درود شریف۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ موقف ہے، انہوں نے یہ مسئلہ تخریج کیا ہے قرآن و حدیث سے۔ جب انہوں نے یہ مسئلہ لکھا تھا کتابوں میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو خواب میں آقا کریم علیہ السلام ان کے آتے رہتے تھے، تو ایک بار خواب میں حضور آئے تو حضور نے پوچھا ان سے کہ اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس کا ابھی میں نے بیان کیا، حضور نے پوچھا ابو حنیفہ سے تو تم نے کیسے کر دیا سجدہ سہو؟ اس نے مجھ پر درود ہی نہ پڑھا ہے، جب درود پڑھا ہے پھر بھی سجدہ سہو، کیوں ایسا؟ تو امام ابو حنیفہ نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ درود شریف تو انہوں نے پڑھا لیکن یاد سے نہیں، غفلت سے پڑھا ہے، غفلت سے نہ پڑھا ہے، دھیان سے تھوڑی ہے، وہ درود شریف کا وقت نہیں ہے، غفلت میں ہے، وہ درود کا وقت نہیں، ان کو اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ غفلت کی سزا ہے کہ درود جیسی چیز غفلت میں پڑھ رہے ہیں، کرنا کچھ ہے کر کچھ اور رہے ہیں، تو اس غفلت کی سزا ہے وہ۔ یہ امام ابو حنیفہ کا عشق رسول آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے جواب الحمدللہ عرض کیا تھا۔ تو ایک تو وہ بات تھی جو امام ابو حنیفہ نے عرض کیا تھا، سجدہ سہو اس وجہ سے بھی واجب ہے کہ اس وجہ سے واجب نہیں کہ درود شریف ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تیسری کی قیام میں تاخیر ہوئی، جی ہاں تیسری رکعت میں جانے میں لیٹ بھی تو ہوئے، کسی بھی رکن کو، جیسے نماز میں جو فرض ہے رکوع سجدہ یہ فرض ہے نا، اس کے اگر ادائیگی میں آپ لیٹ کیے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کتنا لیٹ کیے؟ 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جو وقت لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا وقت لگا نا، اتنا وقت اگر آپ نے ادائیگی میں لیٹ کیے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ ملا لیا، سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد انا آتینا پڑھ لیا مثال کے طور پر، تو اب انا آتینا جب مکمل کر لیے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانا ہے، تو اب رکوع میں نہیں جا کر کے خاموش ہیں، کھڑے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اب وہ جو سوچ رہے تھے نا جتنی دیر خاموش رہے رکوع میں جانے سے پہلے اور انا آتینا مکمل کرنے کے بعد، یہ بیچ میں جو گیپ کا وقت ہے، اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار آپ کھڑے رہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ویسے ہی اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ ملانا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ ملانے سے پہلے اب آپ کو سورہ یاد نہیں آ رہا ہے کیا ملانا ہے، اور یاد نہیں آ رہا یاد نہیں آ رہا یاد نہیں آ رہا، یہاں تک کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت آپ چپ چاپ یاد کرنے میں لگ گیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اب یہ کہ آدمی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کے ان کو اٹھنا ہے، نہیں اٹھ کر انہوں نے کیا پڑھ لیا؟ اللہم صلی علی محمد تک، تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کے جو وقت ہے اتنا گیا نا، اس وجہ سے ان پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔
یہ بہت باریک بات ہے، اللہ کرے کہ سب کے ذہن پہ یہ بات بیٹھ جائے۔ اور کسی قاعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اتحیات پڑھنا واجب ہے نماز میں۔ اتحیات کا لفظ میں اتحیات کی الف سے لے کر کے اتحیات کا جو آخری حرف ہے یہ پورے حروف یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک حرف بھی اتحیات کا رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ اتحیات کو اچھے سے کتابوں سے دیکھ کر کے لوگوں کو یاد کر لینی چاہیے۔ اور سوچنے کی وجہ سے جو میں نے عرض کیا وہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا۔ بہرحال یہ کہ اس میں ہے تو بہت سارے مسائل، لیکن میں نے چن کر کے جو ضروری ہے وہ کچھ نشان لگا کر کے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہر بندے کو چاہیے تو ہے کہ تمام مسائل سمجھے، یاد رکھے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری حدیث پاک ہیں۔ اس حدیث پاک پر انشاءاللہ درس کا اختتام ہوگا۔ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ بقرعید کا دن تھا، وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ، اور ان کے پاس کچھ مہمان تھے۔ دو طرح کی باتیں حدیثوں میں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے پاس کچھ مہمان تھے اور ان کے آس پڑوس کے کچھ لوگ غریب تھے۔ بقرعید کا دن تھا، انہوں نے کیا کیا، فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَن يَذْبَحُوا قَبْلَ أَن يَرْجِعَا۔ حضرت برہ بن عازب صحابی ہیں، حضور کے دور کی بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پڑوس کے غریبوں کی وہ خیال رکھتے ہوئے اور مہمانوں کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، یہ بقرعید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی اپنے گھر میں بکری ذبح کیا اور ذبح کر کے دے دیا کہ تیار کر دو، جلدی مہمان بھی ہیں اور پڑوس کے لوگ غریب بھی ہیں، تو غریب کے یہاں پہلے ہمارا گوشت پہنچے، اس کے لیے انہوں نے نماز سے پہلے ذبح کروا دیا۔ اب جب یہ ذبح کیا، لیاکل ضیفہم، تاکہ مہمان کھا لیں، فذبحوا قبل الصلاۃ، تو انہوں نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا۔ اب جب نماز سے پہلے ذبح کر لیا نا تو سب لوگ گئے نماز میں۔ جب نماز ہوئی تو فذکروا ذلک للنبی علیہ السلام، لوگوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے نماز میں آنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ اور اسی بخاری کے دوسری حدیثوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بقرعید کی نماز میں یہ تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، بس اس کا گوشت ہوا، حلال ہے، گوشت ہے، کھا لیا، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی ہونا ایک الگ چیز ہے، حلال ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو ان کی بس وہ گوشت کھانے کا ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی، اب نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ اب برہ بن عازب جنہوں نے قربانی کر لیا تھا پہلے، انہوں نے سنا، جب انہوں نے سنا تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے پہلے قربانی کر لیا ہے، دو باتیں، یا تو مہمانوں کی وجہ سے یا پڑوس کے غریبوں کی وجہ سے میں نے پہلے قربانی کر لیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دوبارہ قربانی کرو، وہ قربانی تمہاری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، سال بھر کا نہیں ہے، لیکن گوشت میں وہ دودھ پینے والی 2 بکری کے بچے کی طرح ہے، سال بھر کا نہیں ہے، لیکن چونکہ بکری جو ہے، بکرا یا بکری سال بھر کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی کم ہوگا سال بھر سے قربانی ہوگی نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جو سال بھر کا تھا وہ تو قربانی کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی ہوئی نہیں، اب میرے پاس جو بکری کا بچہ وہ سال بھر کا نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے کیا فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ کر لو تم اس کو قربانی، یہ صرف تمہارے لیے جائز ہوگی، پھر قیامت تک کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام کا اختیار، ٹھیک ہے، آقا کریم علیہ السلام کا یہ اختیار، یہ پاور اللہ کریم نے، اس پر میں نے کئی بار آپ کو عرض کیا ہے، لیکن یہ چونکہ بات عقیدے کی ہے اور بات ہمارے نبی کی عظمت کی ہے تو اس کو بار بار سننی چاہیے تاکہ نبی کی عظمت، نبی کی محبت دل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ مکمل اختیار دیا تھا شریعت کے معاملے میں کہ میرے محبوب آپ جیسی شریعت، کئی معاملوں میں فرمایا جیسا آپ کو بنانا ہے بنا لو، اور یہاں تک کہ شریعت آ جانے کے بعد بھی، اس کے بعد بھی اسپیشلی حضور کسی کے لیے الگ حکم ارشاد فرمائے، یہ بھی حضور علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ حکم یہ ہے کہ سال بھر سے کم چلے گا نہیں، یہ حکم یہی ہے، اور کلی طور پر شریعت کا قانون یہی ہے کہ سال بھر سے ایک دن بھی کم ہو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن برہ بن عازب صحابی رسول ہے، آقا کریم نے ان کو جب انہوں نے کہا ایسا میں کر لیا تھا تو حضور نے فرمایا تم کر لو، تمہاری آج ہو جائے گی، قیامت تک پھر کسی کے لیے نہیں ہوگی۔
الحمدللہ ایسا کئی بار ہوا تھا. جیسے حضرت علی سے جب فاطمہ کی شادی حضور نے کیا تھا نا، تو حضور علیہ السلام نے علی کے لیے بین کر دیا تھا کہ جب تک میری بیٹی رہے گی تب تک تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، قرآن کہہ رہا 4 کی اجازت ہے، اور حضور علیہ السلام نے علی کے لیے فرما دیا جب تک میری بیٹی ہے، تو میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، سوکن نہیں لانا ہے تم کو. فاطمہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سوکن لاؤ گے تو ہو سکتا ہے تکلیف ہو، تو میری بیٹی جب تک زندہ رہے گی تب تک دوسری شادی نہیں کرنا. اور انہوں نے نہیں کیا. سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد 6-7 نکاح کیا تھا حضرت علی نے، لیکن جب تک حضرت فاطمہ رہی تب تک نکاح انہوں نے دوسرا نہیں کیا تھا. تو کئی جگہوں میں اللہ کے رسول نے الحمدللہ کیا تھا. یہاں تک کہ ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے حدیث کی کتابوں میں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک جانور خریدے، اور جانور آقا نے خریدا، اور یوں کہ بات چیت ہو گئی. جانور کا جو مالک تھا اس سے بات چیت ہو گئی کہ اتنے میں ہونا، یعنی پورا جو ایک لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، بس دینا لینا نہیں ہوا، بات چیت پوری ہو گئی. آقا نے فرمایا لے آؤ جانور کو، میں گھر میں تمہیں درہم و دینار جو بھی دینا وہ دیتا ہوں، لے کے آؤ اس کو میرے پیچھے. غالباً وہ اونٹنی تھی. اب وہ بندہ جو لے کے آ رہا تھا نا، آقا آگے اور وہ پیچھے. حضور علیہ السلام کی رفتار جو چلنے کی تھی نا کچھ تیز تھی، تو آقا کچھ آگے ہو گئے. ایک دوسرا آدمی آیا اس اونٹ والے کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ کتنے میں بیچے ان کو؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے میں. تو وہ جو دوسرا آدمی ہے نا اس نے بھاؤ بڑھا دیا اس کی، تو بولے اتنے میں تو اتنا بڑھا کے دوں گا. اب جب یہ بڑی ہوئی قیمت کی بات آئی نا، تو انہوں نے حضور کو آواز دیا. یہ مسلمان نہیں تھے جن کا جانور تھا. انہوں نے حضور کو آواز دیا کہ یہ میں ان کو بیچ رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام پلٹ کر آئے اور فرمایا کیا تم نے میرے ساتھ اس کی پوری بات چیت نہیں کر لی ہے؟ بات چیت کرنے کے بعد تم کو اجازت تھوڑی ہے کہ تم اس کو بیچو. تو اب وہ جو بندہ تھا نا اس نے کہنے لگا کہ اگر آپ نے بات چیت کی ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے. اس نے یہ بات ڈال دی اور انکار کر دیا. انہوں نے کہ نہیں آپ نے نہیں بات کی ہے، اور اگر بات کی ہے تو آپ یہ گواہ لائیے کوئی. اب میٹر یہ تھا کہ جس وقت حضور علیہ السلام بات کیے تھے اس وقت کوئی تیسرا اور کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. اور اب جب کوئی نہیں ہے تو گواہ کہاں سے آئے؟ بات بڑی عجیب و غریب ہو گئی. گواہ کہاں سے لائی جائے؟ صحابہ بھی بھیڑ لگ گئی، بات بڑھتی گئی، صحابہ آ گئے، بھیڑ لگ گئی. صحابہ اس آدمی کو سمجھا رہے تھے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، یہ کہاں جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو امین و صادق ہیں، کبھی جھوٹ بولا نہیں، تم ان کی بات کر رہے ہو کہ یہ گواہ کہاں سے لائیں. یعنی ایک عجیب و غریب گہما گہمی ہو گئی. صحابہ جمع ہوئے لیکن کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا. اس لیے تیار نہیں تھے کہ وہ دیکھے نہیں تھے. ایک صحابی اس میں آئے، حضرت خزیمہ انصاری. یہ صحابی جب آئے نا، انہوں نے سارا میٹر سنا، اور میٹر سن کر چلا کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تم سے اس کو خریدا ہے. اب وہ گواہی تو ہو گئی. اب وہ جو جانور کا مالک تھا وہ گواہی مانگ رہا تھا. اب جب ایک گواہی دے دیے تو انہوں نے پھر وہ حضور علیہ السلام کو جانور دے دیا اور لین دین ہو گئی. اس کے بعد حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ تم تو تھے نہیں جب میں نے بات کیا تھا، اس وقت تم تو تھے نہیں. جب تم تھے نہیں تو گواہی کیسے دیے؟ اسپاٹ پہ تم تھے نہیں، میٹر تم نے سنا نہیں تھا، جب میں نے کہا تھا تو گواہی کیسے دیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. آپ اگر بول رہے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ بول رہے ہیں کہ میں نے بولا تھا، میں نے اس سے خریدا ہوں، بس یہی گواہی کے لیے کافی ہے. تو حضور اتنا خوش ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ خزیمہ جب تک زندہ رہے گا اکیلے کی ان کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہوگی. یہ حضور نے ان کو مقام دے دیا. یعنی جہاں پر 2 آدمی کی گواہی کی ضرورت ہوگی وہاں اگر خزیمہ آ جائے نا تو یہ 2 آدمی کے برابر ہیں. اب ایک آدمی کو ڈبل کیا جائے کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن آقا کا یہ اختیار تھا کہ آقا علیہ السلام نے اکیلے کی شخص کو الحمدللہ ڈبل کے قابل بنایا. اور پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے، حضرت خزیمہ جب تک زندہ رہے تب تک کسی بھی معاملے میں اگر یہ گواہی دیتے تھے نا تو صحابہ ان کی گواہی کو 2 آدمی کے برابر مانتے تھے. الحمدللہ. اور کچھ حدیثیں سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی اے میرے مولا، بے شک ابراہیم تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں. آقا کریم نے فرمایا بے شک ابراہیم تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور تو نے ان کی زبان پر یعنی حضرت ابراہیم کے کہنے پر مولا تو نے مکہ معظمہ کو حرم کیا، اور اللہم انا عبدک و نبیک، اور اے میرے مولا میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، میں مدینہ طیبہ کی دونوں حدوں کے اندر ساری زمین کو حرم بناتا ہوں. یہ اختیار دیکھیں
یعنی مکہ شریف کو حرم کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. تو حضور نے ایک مرتبہ عرض کیا مولا ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں. اب پورا مدینہ حضور علیہ السلام کے کہنے پر الحمدللہ حرم شریف کہلاتا ہے. مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم، اس کو یاد رکھیے گا. حرم صرف مکہ ہی نہیں ہے، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے. حرمین شریفین بولتے ہیں اسی وجہ سے، یعنی دو حرم، مکہ بھی اور مدینہ بھی. اور حرم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح مکہ، جو حرم کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو حرم کا کیمپس ہے اس کیمپس میں آپ وہاں کی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں کا پھلدار بھی درخت ہے تو اس کا پھل نہیں توڑ سکتے، یعنی کوئی چیٹی بھی اگر ہے تو اس کو مار نہیں سکتے. حرم کے اپنے ایک قوانین ہیں. تو حرم شریف یہ مکہ بھی حرم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، اور مدینہ پاک بھی حرم ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کے کہنے پر. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے جب مدینہ پاک کو حرم کیا نا کہ مدینہ حرم ہے، تو اب حرم ہو جانے کے بعد کیا اس کی گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے؟ مدینہ پاک میں گھاس ان دنوں ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا ازخر. اس گھاس میں ایک تاثیر تھی کہ اس گھاس میں دو تین کام مدینہ کے لوگ کرتے تھے. ایک تو یہ کہ سونے کی صفائی اس گھاس سے کرتے تھے. جی ہاں، جیسے مردوں کو نہلانے کے لیے ہمارے یہاں بیڑی کے پتے ڈالتے نا، تو بیڑی کے پتے ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیڑی کے پتے کی وجہ سے پانی میں وہ تیزی آتی ہے جو صابن کی وجہ سے آتی ہے، یعنی میل کی صفائی میں پانی تیز ہو جاتا ہے وہ. تو وہ ایک بیڑی کے پتے میں بات ہے. تو ویسے ازخر نامی ایک گھاس ہے مدینہ پاک میں کہ یہ اگر سونا کو دھونا ہے نا تو یہ گھاس پانی میں ملا کر کے پھر وہ سونے کو دھوتے تھے تو وہ سونا صاف ہوتا تھا. ایک تو یہ، اور اس ازخر گھاس سے صحابہ کرام اپنے گھروں کے چھپر بناتے تھے. تیسرا کام یہ کہ اسی گھاس سے صحابہ کرام اپنی قبروں کے اوپر بھی ڈالتے تھے یہ گھاس. یہ دو تین کام اس گھاس سے ہوتا تھا. اب حضور نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، اس علاقے کے کوئی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے. تو حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ازخر گھاس کے لیے اسپیشلی اجازت دے دیجئے. حرم آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی گھاس نہیں اکھاڑا جائے گا، لیکن ازخر جو گھاس ہے آپ اس کو الگ کر دیجئے، اس کی اجازت دے دیجئے. تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی اجازت دیا. یہ اختیار ہے نا، یہ پاور کہلایا نا کہ سب کچھ بند کرنے کے بعد کسی ایک چیز کی اجازت اللہ کے رسول الحمدللہ عطا فرمائے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی یا آدھی رات تک ہٹا دیتا. پاور دیکھیے، انہیں حضور فرماتے کہ اگر میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، اس کا خیال اگر نہیں ہوتا نا تو مجھے پسند ہے کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات یا آدھی رات کے بعد کر دیتا، نہیں عشاء کو ڈھکیل دیتا پیچھے. ابھی عشاء کا وقت جلدی پڑھ لیتے نا عشاء کی نماز. حضور کی پسند یہ تھی کہ عشاء کو کیا کر دیا جائے، آدھی رات کے بعد یا تہائی رات کے بعد. یعنی عشاء میں تاخیر بہتر ہے، عشاء جتنی لیٹ کریں اتنا بہتر ہے. لیکن حضور فرماتے کہ میری امت پریشان ہو جائے گی، پھر رات کو ان کو سو کے اٹھ کے پڑھنا پڑے گا، پھر چھوڑ دیں گے. تو آقا فرماتے کہ صرف امت کی تکلیف کی وجہ سے میں نے اس کو پیچھے نہیں کیا. اور آقا نے ایک بار فرمایا کہ حج فرض کیا گیا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر ہاں کر دوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا. اگر ہاں کر دیا ہر سال فرض ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بار بار کھود کے نہیں پوچھا کرو، جو میں کہہ دیا ہوں اس کو مان کے آگے بڑھ لیا کرو. اور امام احمد قسطلانی فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی یہ خصوصیت میں سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے چاہے مستثنیٰ فرما دے. شریعت کا حکم ہے لیکن کسی کو اگر حضور چاہے کہ اس کے لیے الگ ہے تو وہ الگ کر سکتے ہیں. جیسے ایک صحابی تھے سراقہ بن جاشم، آقا کریم علیہ السلام کا جب یہ پیچھا کر رہے تھے نا ہجرت کی رات، آپ کو یاد ہوگا ہجرت کی رات یہ حضور کا پیچھا کر رہے تھے نا پکڑنے کے لیے. تو جب حضور کے قریب پہنچ گئے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہیں. یعنی آقا نے اس وقت ایک بہت بڑی پیشین گوئی فرمایا. پھر وہ واپس گیا، بعد میں مسلمان ہوا. پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہوا، وہاں سے مال و دولت آئے تو وہ ایک کنگن آیا، وہ بہت سارے مال آئے تھے، سونا چاندی بہت سارا تھا. تو حضرت عمر فاروق اعظم کی عقیدت دیکھیے، وہ پورے سونا چاندی میں حضرت عمر کوئی چیز تلاش رہے تھے، پورے سونا چاندی میں. تو لوگوں نے کہا حضور کیا تلاش رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے سنا تھا حضور علیہ السلام کے لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سراقہ بن جاشم کے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کا کنگن ہوگا، تو میں وہ کنگن تلاش رہا ہوں. حضور نے کب فرمایا تھا؟
اور آپ کیسر و کسرا فتح ہوئے، یعنی حضرت عمر کا یقین ہے کہ الحمدللہ یہ ملے گا۔ آقا نے فرمایا مطلب وہ کنگن یہاں ملنا ہے، اور کنگن ملا بھی۔ اور جب کنگن ملا تو حضرت عمر نے ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھا کہ کوئی اور پہن کے دیکھو کسی کو آ رہا ہو، تو یقین مانے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا سوائے سراقہ بن جاشم کے۔ کمال کا علم اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمایا تھا۔ اچھا، اب وہ جو کنگن تھا نا وہ تھا سونے کا۔ کنگن کا تھا وہ سونے کا۔ اب وہ سونے کا کنگن پہن کر گھوم رہے تھے، جبکہ مرد کے لیے اسلام میں سونا حرام ہے، سونے کی اجازت نہیں، سونا پہننے کی تو اجازت نہیں ہے نا، چاندی وہ بھی تھوڑے سے کی اجازت ہے، سونا پہننے کی اجازت ہی نہیں۔ اب وہ سونے کا ایک تھوڑا کیا پورا کنگن پہن کے گھوم رہے تھے، اور پورے مدینے پاک میں کوئی ان کو ٹوکتا بھی نہیں تھا، اور غلطی سے اگر کوئی ٹوک بھی دیا نا تو ان کو کہتے تھے کہ میرے آقا نے مجھے اجازت دی ہے۔ الحمدللہ، کیا شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی، الحمدللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ اختیار دیا تھا۔ سید عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو قربانی کے لیے ایک مرتبہ جانور عطا فرمائے۔ ایک تو برہ بن عازب کی حدیث سنا، آقا کریم، اچھا حضور کے دور میں کیسا تھا، صحابہ کرام کو اگر کوئی کام کرنا ہوتا نیکی وغیرہ کا یا صدقہ دینا ہوتا تو وہ صدقہ صحابہ حضور کو لا کے دے دیتے تھے، اور حضور کو عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جس کو دینا ہے دے دیجیے۔ تو ایک بار حضور کے پاس بہت سارے قربانی کے جانور آئے کہ آپ ان کو بانٹ دیجئے جن کو دینا ہے۔ تو جانور آئے، آقا بانٹ رہے تھے، بانٹتے ایک صحابی تھے، ان میں سے ایک صحابی کو ان کے حصے میں جو جانور آیا نا وہ صرف 6 مہینے کا تھا، سب کو تو سال بھر کا ملا، ایک صحابی کو صرف 6 مہینے کا جانور ملا۔ اب جب ایک صحابی کو صرف 6 مہینے کا جانور ملا نا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو 6 ہی مہینے کا ہے، اس کی قربانی؟ تو آقا نے فرمایا تم کر دو، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی، کر دو تم، یعنی 6 مہینے کا ہی ہے۔ اور آقا نے فرمایا ٹھیک ہے 6 مہینے کا صحیح کر دو۔ الحمدللہ، اللہ کتنا کریم ہے اپنے رب کریم، اپنے محبوب کریم پر، کہ اللہ کریم نے اتنا اختیار الحمدللہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ کرم فرمائے۔ مزید اس میں الحمدللہ بہت ساری روایات ہے جس میں آقا کا اختیار ثابت ہوتا ہے، بہت ساری روایت ہے، یعنی تقریباً 20-25 حدیث الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ آخری ایک روایت سنیں، ام عطیہ نام کی ایک صحابیہ تھی، آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنا منع ہے۔ نوحہ مطلب میت پر بول بول کے رونا، کسی کا انتقال ہو جائے تو بول بول کے روتے ہیں نا، اس کو نوحہ کرنا بولتے ہیں، اسلام میں یہ حرام ہے۔ شروع میں مکہ شریف میں نوحہ کرنے کا بہت سسٹم تھا، یہاں تک کہ کرائے میں ملتی تھی نوحہ کرنے والی عورتیں، کسی کا میت ہوئی نا تو وہ عورتوں کو کرائے سے لوگ لاتے تھے اور میت کے آجو باجو بٹھا دیتے تھے، وہ چیخ چیخ کے روتی تھی تو ان کا رونا دیکھ کر بھی گھر والے روتے تھے، یہ ایک نیم تھا وہاں پر، تو ایسی عورتیں تھیں۔ اب یہ کہ ایسا چلن تو تھا، اب اچانک جب اسلام آیا تو اسلام نے آقا نے منع فرمایا تو نوحہ کرنا منع ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کی یہاں میت ہوئی تو دوسری عورتیں آ کے روئی، پھر جو آ کے روئیں ان کی یہاں میت ہوگی تو یہ گھر والے ان کے یہاں جا کے روئیں گے، یہ بھی ایک تھا کہ ہمارے یہاں میت ہوئی وہ آ کے روئیں، ان کے یہاں میت ہوئی میں جا کے روؤں گا، یہ بھی ایک سسٹم تھا۔ اب ام عطیہ ایک عورت تھی، آقا نے فرمایا کہ نہیں نوحہ حرام ہے، تو ام عطیہ حضور کے پاس آئی، عرض کی یا رسول اللہ وہ فلاں کے گھر والے جو ہے نا ہمارے یہاں میت ہوئی تھی تو آ کے روئے تھے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ آج ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، بس آج مجھے اجازت دی کہ میں جا کے رو لوں، اس کے بعد پھر کبھی کسی کے یہاں جا کے نہیں روؤں گی۔ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے آج جا کے رو لو تم۔ یعنی الحمدللہ کسی ایک کو شریعت کے حکم سے الگ حکم دینا یہ بھی آقا کے اختیار میں تھا، الحمدللہ۔ اللہ کرم فرمائے، یہ ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔